GNN کے اندر آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہونا شروع ہوئے. میں نے آپ کو وہاں پہ جب آپ وہاں پہ تھے تو میں نے آپ کو وہاں سے آبزرو کرنا شروع کیا. اب ماشاء اللہ بہت بورڈ لکھتے تھے آپ, کافی بورڈ لکھتے تھے. تو ادارے کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں آئی؟ نہیں, کبھی آئی نہیں اس طرح کی کہ کوئی خطرات نوکری کو پڑ جائیں یا اور ہو جائیں, لیکن سافٹ چیزیں تو کنوے ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یار یہ چھوڑ دو, یہ نہ کرو, اگر اس سے تھریٹن ہو سکتا ہے کریئر تمہارا خراب ہو جائے گا, یا ایک بڑا کلیشے ٹرم ہے چھاپ لگ جائے گی. اچھا, وہ چھاپ لگ جائے گی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کرتے گئے تو پھر تمہیں کیٹیگرائز کر دیں گے کہ یار یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, ہاں یہ اس نے ہر جگہ الٹی بات کرنی ہے, اس نے ہر جگہ الٹی کھوپڑی ہے, ہاں اس نے نیگیٹو پہلو نکال لینا ہر چیز کے اندر, اور یہ پازیٹیو تھنکر نہیں ہے, یہ کرٹیسائز بہت کرتا ہے. تو اس کو ذرا مثبت رپورٹنگ نہیں کرتا. مثبت رپورٹنگ بالکل, ہاں وہ جو 6 مہینے کرنے کی بات کی گئی تھی کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اس سے. تو وہ پھر یہ ہوا کہ اکثر دفعہ اسکرین شاٹ بھی میری پوسٹ کے چلے جانے, تو 1-2 بار جواب بھی دیے اس کے میں نے, لیکن میں کرتا گیا بیکاز آئی تھاٹ کہ دیٹ از ہو آئی ایم. دس جاب از ناٹ جسٹیفائڈ کہ میں اس کو یہ کہوں کہ یہ میری پرسنالٹی ہے. نو, جو میں خود لکھ رہا ہوں, جو خود کریٹ کر رہا ہوں, وہ میری آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یہ میں نے کرتے جانا ہے ریگارڈلیس ٹو وٹ ایور ہیپنس. تو تھوڑی لک بھی چلی کہ وہ نہیں کچھ اس طرح کا ہوا کہ کیریئر ڈسرپٹ ہو جاتا, وہ چلتا رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ کتنے 6 سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے. اوور آل اگر میں آپ سے فیڈ بیک لوں ہماری انڈسٹری کا, ایز اے ینگسٹر ہوز اسٹل لرننگ, یو اسٹل ان یور لرننگ کرو, ہاؤ ڈو یو سی دس انڈسٹری؟ ویل آئی ایم ویری کریٹیکل آف اٹ. اس میں اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. اس میں یہ ہے کہ ایک پہلے میرا یہ ہے کہ میں تھوڑا انٹروورٹ سے انسان ہوں, اور میں آ کے آبزرو زیادہ کرتا ہوں اور پارٹیسپیٹ کم کرتا ہوں, جو ایک سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں اس کے اندر. تو ایک آبزرور کی آئی سے میں نے دیکھا کہ یہاں پر صرف اور صرف ایک رائٹ ونگ مینٹیلٹی پریویل کرتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہاں پر جو انٹیلیجنشیا ہے نا میڈیا کا, وہ ایک چھوٹا سا انر سرکل ہے, چند لوگ ہیں, کوئی ادارہ لانچ ہونا ہوتا ہے ان کو بلاتے ہیں, اچھا, وہی بندے بلا کے دیتے ہیں, وہی سیٹ اپ کرتے ہیں, اور وہ اسی مشینری کو ایک سکلیکل پروسیس میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. سو اس میں ناولٹی یا کوئی ایسی چیز جو آؤٹ آف باکس ہو وہ نظر نہیں آتی, کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے, اس کے پیچھے سب نے بھاگنا ہے, کریٹیوٹی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. اور ایکسپیریمنٹ کرنے سے تو اتنے خوفزدہ ہیں نا کہ یار یہ اگر پٹ گیا تو کیا ہوگا, اگر نیا فارمیٹ لے آئے تو کیا ہوگا, کسی ایسے بندے کو لے آئے جس کی وہ اوپینین نہ ہوئی جو باقی سب کی ہے تو کیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں جو برین پروڈیوس کرتی ہیں میڈیا کا, موسٹلی آپ کو پتہ ہے لاہور میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, پنجاب یونیورسٹی ہے, 1-2 اور ہیں, وہاں سے برین آتا ہے میڈیا کا جو اصل انجن بنتا ہے. بڑا مونوٹونس ہے, ایک ہی طرح کا ہے. تو میں نے جو یہ دیکھا ہے نا کہ یہاں پر جو مڈل ایجڈ یا پھر اس سے زیادہ جو لوگوں کا ایک غلبہ ہے, ان کی بڑی مونوٹونس ایک طرح کی تھنکنگ ہے. تو دے ڈونٹ لیٹ نیو پیپل کم ان ٹو دا سرکل, جو آپ نے شروع میں بات کی ہے, بیکاز دے نو کہ اس سے ان کا اپنا جو ایک یہ سرکل ہے یہ چیلنج ہو جائے گا. تو دے آر ناٹ کریٹیو, اور وہ اس میں کسی کو پہچاننے سے بھی انکاری ہیں کہ کوئی تھوڑا سا جو ہو. تو ہم اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل, کیونکہ میں جب آ رہا تھا تو میرے اسٹینڈرڈس بہت اوپر کے تھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اگر میں سیکھ لوں تو یہ کر سکتا ہوں. جیسے الجزیرہ پہ مہدی حسن کا شو دیکھنا میں نے, اور میں نے کہنا کہ یار یہ ہوتی ہے کوسچننگ, یہ پروگرام ہوتا ہے, اور وہ 1 مہینے میں اگر اس کا ایک ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو رہا ہے تو اس میں اتنی جان ہے کہ آپ باقی سارے پروگرامز آپ ایک طرف رکھ لیں, اگر پاکستانی میڈیا میں روز بھی شو ہوتا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا ویل ریسرچڈ ہے, اتنا کنفرنٹیشنل ہے, اتنا کریٹیو اور اسکالرلی ہے, تھوڑا سا اکیڈیمک اینگل بھی نظر آ رہا ہے. جبکہ میڈیا انڈسٹری جو پاکستان کی, جو میرا ایکسپیرینس ہے, تو کتاب سے کافی نفرت ہے. میں بھی ہمیشہ اسٹوڈیو میں جب اسٹینڈ بائز ہوتے تھے تو میں کتاب پکڑ کے کھول کے بیٹھا ہوتا تھا اس میں, تو اکثر دفعہ لوگوں نے سنپ کر دینا کہ یہ دے مگر لگا رہنا ہے, کوئی اخبار پڑھ لے, کچھ اور پڑھ لے. تو میں نے کہا یار یہ بھی ہیلپ ہی کرے گا, بٹ دے یوز ٹو ہیٹ بکس کہ اس سے جو ہے نا یہ یہاں چلے گی نہیں, کتاب کا ادھر کوئی کام نہیں ہے بیٹا, ادھر صرف یہ سیکھ کے چل کے رہا ہے, یا تعلقات بنا, سوشل سرکل میں آ. تو اس چیز نے مجھے تھوڑا امبیرس کیا. بٹ میں نے اس سے اب آگے سے آپ 2 راستے نکال سکتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ اس کے کرٹک بن کے چھوڑ کے باہر بیٹھ کے پیٹنا شروع ہو جائیں گے, یہ بہت غلط لوگ ہیں, یہ خراب ہیں, یہ وہ ہیں. بٹ آئی سیڈ دیٹ لیٹس ٹیک اپ دا چیلنج, لیٹس کنفرنٹ دیز پیپل بائی لیونگ ان دی انڈسٹری, لیٹس ناٹ رن اوے فرام اٹ. کیونکہ جب ہم سسٹم سے بھاگ جاتے ہیں اور صرف ماتم شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو پاور جو ہے پہلے وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہے, پھر ریفارم آتا ہے. سو آئی واز مور انکلائنڈ ٹو ایکوائرنگ پاور, پہلے وہ میرے پاس آ جائے پھر میں کچھ ٹھیک کرنے کی بات کروں. ایکسلنٹ. نہیں, ڈونٹ لوز ہارٹ. آپ کو لیگ پولنگ بہت ہوتی ہے اس انڈسٹری میں, ہماری بھی بہت ہوئی جب ہم لوگ شروع میں کر رہے تھے. مطلب بہت سے لوگوں نے وہ آئے تھے خبراں پڑھتا ہے انہوں کی پتہ, بالکل اچھا بھائی چلو نہیں پتہ, کوشش کرتے ہیں کچھ پتہ کرنے کی. اللہ کا شکر ہے 2-4 لوگ پہچان لیتے ہیں, چاہے برے سینس میں پہچانے یا اچھے سینس میں پہچان لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ڈونٹ ایور فیئر فرام ایکسپریسنگ یور سیلف.
کھل کے کریں, ڈزنٹ میٹر. اف یو آر پنچنگ دوز پیپل یو ڈوئنگ اے گڈ جاب, اینڈ اف دے آر ایزی ود یو دے آر ناٹ افریڈ آف یو, تو اس کا مطلب یو ناٹ ڈوئنگ یور جاب پراپرلی. آپ کا جو کام ہے اس سے اسی لیے ریلیٹ میں اتنا کرتا ہوں کہ ایک تو اس میں وہ یہ کرنٹ جو وٹ ہے اور کنفرنٹیشنل ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ نظر آتا ہے, اور دوسرا یہی چیز کہ اگر آپ کو کرٹیسزم سے آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں تو آپ کر ہی نہیں سکتے. آج کل کی دور میں جب ہر ایک کے پاس فون ہے, جس طرح آپ نے کہا, کچھ بھی لکھو کانسیکوینسز آپ فیس نہیں کر سکتے اس کے, بیکاز یو ہیو اے فیک آئی ڈی, یو کین رائٹ اینی تھنگ. کون آپ کے گھر آ کے آپ کو پوچھے گا یار یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے, کوئی نہیں پوچھے گا. تو اسی لیے اب ہر ایک کے پاس کچھ بھی کرنے کا لائسنس ہے. اچھا, آپ نے ایک جملہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہماری انڈسٹری میں زیادہ تر جو ہے وہ رائٹ ونگ جو ہے وہ لوگ زیادہ موجود ہیں اور بھیڑ چال کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ایک جو اس کے اگینسٹ جو ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید یہی ریالٹی ہے آپ کی سوسائٹی کی. جی لوگ پسند ہی شاید یہ چیز کرتے ہیں, اور جب لوگ پسند یہ چیز کرتے ہیں تو انڈسٹری بھی وہی پروڈیوس کر رہی ہے جو لوگ پسند کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے, کیونکہ اگر تو یہی ماڈل ہے کہ آپ نے جو اٹینشن کیسے گیدر کرنی ہے, وہ میں ہمیشہ ایک کتاب کوٹ کرتا ہوں نیل پوسٹ مین کی, امیوزنگ اور سیلس ٹو ڈیتھ. تو اس میں کہتا ہے کہ دا بیسک فنکشن آف میڈیا از ٹو گیدر این آڈینس اینڈ سیل اٹ ٹو این ایڈورٹائزر. اب آڈینس کیسے گیدر ہوگی, اس میں پولیمکس ہوں گی, جذباتی باتیں ہوں گی, اور چیزیں ہوں گی. ظاہری بات ہے اسکالرلی بات کرو گے تو نیند آ جائے گی. تو یہ سسٹم اور یہ جو فریم ورک ہے میڈیا کا, اس کے اندر رہ کے آبجیکٹیو بات کرنا سسٹم ہی الاؤ نہیں کرتا. لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں. وہ مارشل مکلوون کا جو ایک لائن کا کوٹ ہے کہ دا میڈیم از دا میسج. تو میڈیم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہی اس چیز کو کرتا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی جذباتیات پریکٹس ہوں, کیونکہ کتاب جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ مینر آف انفارمیشن ہے, جس کے درمیان میں اشتہار بھی نہیں چلنا. 2 پیج کے بعد ایریل کا ایڈ نہیں بنا ہوگا اس کے آگے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جب پروگرام میں جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے 5 منٹ کی, تو بریک لینا پڑے گا. سو دیٹ چین آف تھاٹ ہیز ٹو بی بروکن. اسی لیے کنسسٹنٹ تھنکنگ نہیں ہوتی. بلیٹن کا پیکیج آپ دیکھ لیجیے کہ پہلی خبر سیاست کی, درمیان میں اکانومی, اینڈ پہ پیرس فیشن ویک. تو آپ کو سب بیچ دیا 1 گھنٹے کے اندر. آپ کی کنسسٹنٹ تھاٹ ڈیولپ ہوئی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی, بیکاز دا سسٹم از بائسڈ اگینسٹ آبجیکٹیوٹی. تو میں اس کی جو وہ ماڈیول ہے اس کو سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتنی آبجیکٹیو باتیں نہیں ہو سکتی کہ انسان ڈرائی ہو جائے یا سو ہی جائے دیکھتا دیکھتا. بٹ تھوڑا سا مکس اینڈ میچ ہونا چاہیے. اور ایسا کام جیسے آپ بھی کر رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس آڈینس نہیں ہے, بیکاز یو آر ویری کریٹیکل آف دا سسٹم بٹ اسٹل یو آر سروائیونگ. تو میں نے یہی دیکھا کہ اس کا اسکوپ ہے کہ لوگ ڈرتے بہت ہیں کہ یار یہ بات کی آڈینس بھاگ جائے گی. کیسے بھاگے گی یار؟ آپ ریشنلائز کریں اپنی بات کو تو کچھ بھی یہ نیریٹو پیش کریں گے, اگر اس کی ریشنل بنیاد کھڑی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا اس کے پیچھے.